بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ اسمبلیوں کی تحلیل۔ عمران خان کے اعلان کے بعد پی ڈی ایم کے پیٹ میں مروڑ شروع ہے۔ لفافی صحافی رو رو کر برا حال کر چکے ہیں کہ عمران خان اسمبلیاں کیوں تحلیل کر رہا ہے۔ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ عمران خان ان کے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن تمام دلالی والا اپنا کام پورا کر رہا ہے۔ چند ماہ پہلے جب اس سے سپریم کورٹ میں پوچھا گیا انتخابات کے بارے میں تو وہ کہتے ہیں ہم تیار ہی نہیں ہیں۔ لیکن جب سے عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ ہم اسمبلیوں سے باہر نکل رہے ہیں، عمران خان اسمبلیوں سے باہر کیسے نکلیں گے؟ عمران خان صاحب اسمبلیوں سے باہر ایسے نکل رہے ہیں کہ وہ اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے۔ 3 جگہ پر عمران خان صاحب کی حکومت ہے: گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا اور پنجاب، اور ان تینوں کو ملا کر تقریباً پاکستان کا تقریباً 80% حصہ الیکشن میں چلا جائے گا، باقی 20% رہ جائے گا جو جہاں پر اسمبلیاں چلیں گی۔ اب جب پاکستان کے 80% علاقے میں الیکشن کروا سکتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ الیکشن کمیشن ہمارے ملک کا اتنا پیسہ برباد کرے گا کہ تقریباً 567 سیٹوں پر تو الیکشن کروا رہے ہیں، لیکن وہ بھی ضمنی الیکشن، یعنی کہ چند ماہ کے لیے۔ حکومت کے باقی کتنے ماہ بچ چکے ہیں؟ اگست میں تو حکومت نے ویسے ہی فارغ ہو جانا ہے، اور اگر ہم لگائیں کہ الیکشن کب ہوگا، within 60 days، اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد 60 دن کے اندر الیکشن کمیشن الیکشن کروانے کا پابند ہوگا۔ یعنی کہ الیکشن لگا لیں جنوری کے اینڈ، فروری کے شروع میں الیکشن کمیشن کروا دے گا۔ یعنی کہ صرف 6 یا 7 ماہ کے لیے الیکشن کمیشن ہمارا غریب ملک کا اربوں روپیہ اس چیز پہ لگا دے گا کہ ضمنی الیکشن کروانا ہے، صرف اور صرف اپنی ضد پوری کرنے کے لیے۔ یہ ضد صرف الیکشن کمیشن کی ہی نہیں ہے، نیوٹرلز کی بھی ہے۔ یہ جو بڑے حاجی صاحب کل چلے جائیں گے، دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد نئے آنے والے حاجی صاحب رہتے ہیں یا حافظ صاحب ہیں، وہ حافظ بنتے ہیں، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ لیکن اس وقت یہ حاجی صاحب کی ضد ہے کہ جو سیٹیں خالی ہوں گی ان پر ضمنی الیکشن ہی کروایا جائے۔ اب یہ چیزیں ہماری سمجھ سے باہر ہیں کہ چند ماہ پہلے جو الیکشن کمیشن کسی بھی جگہ الیکشن کروانے کے لیے تیار نہیں تھا، آج 80% پاکستان میں الیکشن کروانے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ اب یہ سب الیکشن کمیشن کیوں کر رہا ہے؟ اس کی صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے: رجیم چینج آپریشن کے تحت حکومت کا تختہ الٹایا گیا، جس کے سکرپٹ پر پوری طرح عمل کیا جا رہا ہے، اور اس کے سکرپٹ پر عمل صرف اور صرف یہی ہے کہ پاکستان کو کنگال کیا جائے، جو کہ تقریباً پاکستان 95% کنگال ہو چکا ہے۔ 95% تک ہمارے ڈیفالٹ کے چانسز پہنچ چکے ہیں، جس کے بعد صرف اور صرف چند پرسنٹ 5% چانسز باقی رہ چکے ہیں، جس کے بعد ہم ڈیفالٹ ہو جائیں گے۔ اور ڈیفالٹ ہونے کے بعد ان کا کیا جائے گا؟ یہ جو بڑے بڑے حاجی صاحب بیٹھے ہیں، جتنے بھی افسران بیٹھے ہیں، ان کا کیا ہے؟ ان کا تو اربوں روپیہ باہر پڑا ہے۔ بڑے بڑے سیاستدان ہیں، ان کا اربوں روپیہ باہر پڑا ہے۔ یہاں پر تو ہم نہیں رہنا، یہ ملک ہمارا ہے، یہاں ہم نے رہنا ہے۔ میں سوال کرتا ہوں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، ہمارے ملک کا کوئی بھی بڑا افسر، کوئی بھی بڑا بیوروکریٹ، کوئی بھی بڑا جج، کوئی بھی بڑا جرنیل جو کہ باقاعدہ ریٹائر ہوا اور جو کروڑوں روپے اپنی پینشن، کروڑوں لاکھ روپے اپنی پینشن لے چکا ہو، وہ ملک میں موجود ہے؟ قطعاً نہیں۔ کسی نہ کسی بہانے سے ملک سے باہر ہی چلے جاتے ہیں۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ جہاں کے ہوتے ہیں انہی کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ جب یہ ریٹائر ہوتے ہیں، اربوں روپیہ بنا کر ریٹائر ہوتے ہیں، کروڑوں روپیہ ان کی جیبوں میں ہوتا ہے، یہ جا کر سوئٹزرلینڈ، جرمنی، امریکہ، UK، USA، پتہ نہیں کہاں کہاں جا کر یہ سیٹل ہو جاتے ہیں اور پاکستان کا برا حال کر جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود کوشش کریں۔ والسلام، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔